آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بلندیوں سے اتر کر آئے اور قطب مینار پر چڑھ کر یہ اعلان کر دے کہ سوراج 24 گھنٹے میں مل رہا ہے، بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، میں آزادی سے دستبردار ہو جاؤں گا، مگر اتحاد سے دستبردار نہیں ہوں گا، کیونکہ سوراج نہ ملنے سے صرف ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر اتحاد ٹوٹ گیا تو پوری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ یہ الفاظ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کے وقت ایک تقریر میں کہے تھے۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی بایوگرافی کا ریویو کریں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر یا وزیر تعلیم تھے۔ وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے، سوشل ریفارمر تھے اور عالم تھے، اور ون آف دی فاؤنڈر آف جامعہ ملیہ اسلامیہ تھے اور فریڈم فائٹر بھی تھے۔ So let's start the video۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد مغل امپیرر بابر کے وقت ہرات سے ہندوستان آئے اور ہندوستان میں آ کر رہ گئے۔ وہ ایک علمی خاندان تھا، مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہی کے خاندان میں مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے اکبر کے زمانے میں عالم دین کی حیثیت سے شہرت پائی۔ ان کے بعد مولانا کا گھرانہ دنیاوی معاملات کی طرف بھی جھک گیا اور ان کے خاندان کے بہت سارے لوگوں کو مغل بادشاہوں نے حیثیت حاصل کی، مقامات عطا کی۔ پہلی جنگ آزادی کے وقت دیش کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اور انگریزی حکومت کا ظلم بھی بڑھنے لگا۔ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی وہ ناکام ہو گئی، اس لیے مولانا ابوالکلام کے والد مولانا خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے مکہ چلے جاتے ہیں اور وہیں پر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مولانا خیر الدین کی عمر 25 برس تھی۔ جلد ہی مولانا خیر الدین کی شہرت پورے مکہ اور مدینہ میں پھیل گئی اور وہ مکہ کے ایک بہت بڑے عالم بن کر ابھرے۔ اس کے بعد مدینہ کے ایک عالم شیخ محمد زاہد کی بیٹی شیخہ عالیہ بنت محمد سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام کے والد کلکتہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ کئی بار ممبئی بھی گئے تھے، اس لیے ممبئی اور کولکاتہ کے بہت سارے لوگ مولانا خیر الدین کے مرید بن گئے تھے۔ مولانا خیر الدین نے عراق، سیریا اور ترکی میں بھی دور دور تک سفر کیے تھے، کیونکہ بہت زیادہ مسلم دیشوں میں مشہور تھے۔ مکہ معظمہ میں پانی کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا اور وہ نہر زبیدہ تھی۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا، جس کی وجہ سے حاجی مکہ جاتے تھے تو انہیں پانی پینے کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو ان کے والد نے نہر زبیدہ کی پھر سے تعمیر کرائی، جس کے لیے انہوں نے ہندوستان، مصر، سیریا اور ترکی سے انہیں 20 لاکھ کا چندہ جمع کیا، جس سے خوش ہو کر اس وقت کے خلیفہ سلطان عبد المجید نے مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین کی خدمات کے اعتراف میں انہیں درجہ اول کا مجیدی تمغہ مطلب میڈل عطا کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں 11 نومبر 1888 میں مکہ معظمہ میں ہوئی۔ ان کا اصلی نام محی الدین احمد تھا۔ ان کے والد انہیں پیار سے فیروز بخت بھی پکارتے تھے۔ مولانا ابوالکلام کا بچپن مکہ میں اور مدینہ میں بسر ہوا۔ مدینہ میں ان کے والد کا مکان دینی تعلیم کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ابتدائی تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے والد سے حاصل کی۔ 1890 میں وہ ایک علاج کی وجہ سے مکہ سے کلکتہ آ جاتے ہیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب ان کا علاج ہو جائے گا تب واپس مکہ چلے جائیں گے، لیکن ان کے جو مرید تھے کلکتہ میں، انہوں نے مولانا خیر الدین کو جانے نہیں دیا۔ ان کے کلکتہ آنے کے 1 سال بعد ہی مولانا آزاد کی والدہ شیخہ عالیہ بنت محمد کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کو کلکتہ میں ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے والد چاہتے تھے کہ مولانا آزاد دینی تعلیم حاصل کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عربی اور فارسی کو سیکھیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولانا آزاد انگریزی کو سیکھیں، کیونکہ وہ انگلش کو انگریزوں کی زبان کہتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے دشمن کی زبان نہیں سیکھنی چاہیے۔
انہیں مغربی تعلیم پر یعنی ویسٹرن ایجوکیشن پر بالکل بھی اعتماد نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جدید تعلیم یعنی ماڈرن ایجوکیشن مذہبی عقیدے کو تہس نہس کر دے گی، اس لیے انہوں نے پرانے طریقے سے ہی مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھانے کا بندوبست کیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا پرانا نظام یہ تھا کہ انہیں پہلے پرشین پڑھائی جاتی تھی، اس کے بعد عربی، پھر اس کے بعد انہیں فلسفے، اقلیدس، ریاضی و الجبرا کی تعلیم دی جاتی تھی، مطلب سب کچھ اردو، فارسی، عربی میں کرایا جاتا تھا، چاہے وہ سائنس ہو، فلسفی ہو یا میتھس ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسلامی تعلیمات بھی دی جاتی تھی۔ ان کے والد انہیں مدرسے میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے، اس لیے گھر پر ہی انہوں نے مولانا آزاد کی پڑھائی کا انتظام کیا۔ اس وقت ہندوستان میں سر سید احمد خان بہت زیادہ مشہور تھے اور انہوں نے محمڈین اینگلو اورینٹل کالج کی بھی بنیاد رکھی تھی، لیکن مولانا کے والد مولانا خیر الدین سر سید احمد خان کے طریقے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان انگلش کو سمجھیں، مطلب جدید تعلیم کو لے کر، ماڈرن ایجوکیشن کو لے کر سر سید احمد کے خیال مولانا آزاد کو پسند آئے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ ماڈرن ورلڈ میں، جدید دنیا میں، سائنس، فلسفی اور لٹریچر کو پڑھے بغیر کوئی انسان صحیح معنوں میں ایجوکیٹڈ یا تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ارادے کیا کہ انگریزی کو ضرور سیکھیں گے۔ انہوں نے مولوی محمد یوسف جعفری سے بات کی۔ انہوں نے پہلے مولانا آزاد کو انگریزی الفابیٹ سکھائے، پھر اس کے بعد پیارے چرن سرکار کی فرسٹ بک کی پہلی کتاب ان کو دی۔ جیسی مولانا آزاد اس لینگویج کو، انگلش کو تھوڑی بہت سمجھنے لگے، انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بائبل پڑھیں گے۔ وہ 3 زبانوں میں بائبل کو یا انجیل کو لے کر آئیں، انگلش میں، اردو میں اور فارسی میں۔ جہاں پر انہیں انگلش سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ فارسی میں اور اردو میں دیکھ کر سمجھ لیتے تھے۔ پھر انہوں نے خود کو ہسٹری کے لیے اور فلسفی کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، وقف کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ انگلش کو سیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ انگلش نیوز پیپر بھی پڑھنے لگے۔ اس طرح جلدی انہوں نے اتنا سیکھ لیا کہ انگریزی کتابیں بھی پڑھنے لگے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان کے والد مولانا خیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے کہ مولانا آزاد ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں، اس لیے مولانا آزاد اپنی پاکٹ منی کو بچاتے تھے اور اس سے کتابیں خریدتے تھے۔ جب سب لوگ سو جایا کرتے تھے تو رات میں اٹھ کر موم بتی جلاتے تھے اور لحاف کے اندر چھپ کر پڑھتے تھے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک بار رضائی بھی جلا دی تھی۔ مولانا آزاد کی عمر 12 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے اردو، ہندی، بنگالی، عربک، پرشین اور انگلش کو بولنا اور پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ مولانا آزاد کے والد نے ان کے لیے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، شریعت، میتھمیٹکس، فلسفی، ورلڈ ہسٹری اور سائنس کے ٹیوٹرز کو ہائر کیا تھا، اساتذہ کو لائے تھے تاکہ مولانا آزاد کو زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی تعلیم دے سکیں اور مولانا آزاد کو ہر فیلڈ کی نالج ہو۔ سن 1900 میں جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 12 سال تھی، تب انہوں نے نیرنگ عالم نام کے ایک نظم کی کتاب کو شائع کرایا۔ 1903 میں جب ان کی عمر 15 سال ہوتی ہے، تب انہوں نے ادبی زندگی میں قدم رکھا، مطلب انہوں نے لکھنا وہیں سے شروع کیا، اور انہوں نے ایک منتھلی جرنل، ایک ماہنامہ نکالا جس کا نام لسان الصدق تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی اس وقت کے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے ان کی میگزین کی بہت تعریف کی۔ سن 1904 میں جب مولانا حالی مولانا آزاد سے ملے تو انہیں یقین نہیں آیا کہ یہ 16 سال کا لڑکا لسان الصدق جیسے بلند پایہ اخبار کا ایڈیٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 16 سال تھی صرف، لیکن اس وقت تو بہت بڑی بڑی بات ہے، اپنے اخبار میں، اپنے میگزین میں لکھ دیتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے تھوڑی اور باتیں کی تو ان کا شک ختم ہو گیا۔ مولانا کی عمر 14 سال تھی جب انہوں نے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ وہ ان کے پاس جا کر اخبار اور میگزین لکھنا چاہتے ہیں۔ جب مولانا شبلی نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا تو انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو سمجھا کہ یہ آزاد کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں مولانا ابوالکلام ہی وہ انسان ہیں جنہوں نے ان کو خط لکھا تھا، اور وہ چھوٹے سے بچے ہی ہیں۔
تو اس طریقے سے لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ مولانا ابوالکلام کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اتنے چھوٹے ہیں اور اتنی بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ بولنے کا، لکھنے کا، پڑھنے کا شوق تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ان کے محلے میں تھے ان کو اپنے پاس بلاتے تھے اور تقریریں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ہندوستان کا بہت بڑا مولانا ہوں اور ایک مولانا تقریریں دیتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اس لیے سب میری بات مانو۔ ان کی عمر سے بہت بڑے بڑے لوگوں کے پاس آتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے اور ان سے مشورہ لیتے تھے، اور مولانا کی ذہنیت اب ان کی عمر کے لحاظ سے زیادہ تھی۔ سن 1905 میں انگریزی سرکار نے بنگال کے 2 حصے کر دیے۔ بنگال کا پارٹیشن ہو جاتا ہے، ویسٹ بنگال جس میں ہندو میجورٹی میں رہتے ہیں اور ایسٹ بنگال جس میں مسلم میجورٹی میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں مذہب کے لوگوں کے درمیان دوریاں آنے لگتی ہے اور نفرت آنے لگتی ہے۔ اس کو دیکھ کر بہت سارے ہندو جو تھے ان کو برا لگتا ہے بنگال کا بٹوارا، اور انہوں نے کرانتیکاری کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ بہت سارے انہوں نے سنگٹھن بنائے، بہت سارے انہوں نے آرگنائزیشن بنائی انگریزوں کے خلاف، اور کچھ مسلمانوں نے بھی اس بٹوارے کی مخالفت کی اور انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف بہت سارے گروپس بنائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ پسند نہیں تھا جو بنگال کا بٹوارا مذہب کے بیس پر ہوا تھا، جس کا بہانہ انگریزی سرکار نے دیا تھا کہ بنگال بہت بڑا اسٹیٹ ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اب جب وہ چھوٹا ہو جائے گا تو کنٹرول کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو کرانتیکاریوں کے بارے میں پتہ چلا، انہوں نے کوشش کیا ان سے ملنے کے لیے۔ وہاں پر ان کی دوستی اوربندو گھوش اور شیام سندر چکرورتی کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ ملایا اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندو کرانتیکاریوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف کرانتیکاری کاموں میں جٹ گئے، اور مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو اور مسلمان کو جوڑنے کی بہت اہم بھومکا نبھائی۔ مولانا آزاد نے اخبار اور میگزینز کے ذریعے انگریزی حکومت کی نیندیں حرام کر دی تھیں اور ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ کھڑا کر کے انگریزوں کے خلاف کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو بتا رہے تھے کہ ہندو اور مسلمان کس طریقے سے بھائی ہیں اور کس طریقے سے دونوں مل کر ہندوستان کو آزادی دلا سکتے ہیں۔ سن 1912 میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے الہلال کے نام سے ایک اخبار کو جاری کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس اخبار میں اپنے خیالات کو اظہار کرتے تھے، بہت ساری چیزیں ایسے لکھ دیتے تھے جو انقلابی ہوا کرتی تھیں۔ لوگ ان کے اخبار کو پڑھتے تھے تو بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے، انسپائر ہوتے تھے، اور اس طریقے سے آزادی کی جد و جہد میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ الہلال اردو میں ہی شائع کیا جاتا تھا، مطلب پبلش کیا جاتا تھا، جس سے زیادہ لوگ اردو بھی پڑھ رہے تھے اور دیش میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی پڑھ رہے تھے، اور انگریز کیسے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ الہلال نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا جوش بھرا کہ ہندو اور مسلمان دونوں ہی بھائی ہیں، دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف لڑیں گے۔ جب انگریزی حکومت کو ڈر لگنے لگا کہ الہلال انہیں پریشان کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو بین کرنے کا ارادہ کیا۔ 1915 میں انگریزی حکومت نے الہلال کو بین کر دیا۔ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار شائع کرنا شروع کر دیا، جس سے پریشان ہو کر انگریزی حکومت نے اپریل 1916 میں انہیں بنگال سے بدر کر دیا، ایگزائل کر دیا، اور پنجاب، یو پی، بمبئی اور دوسری جو انڈیا کے اسٹیٹس تھے انہوں نے پہلے سے مولانا ابوالکلام آزاد کا داخلہ بند کر دیا تھا، مطلب مولانا ابوالکلام آزاد ان اسٹیٹس میں نہیں جا سکتے۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کو بہار جانے میں کوئی بندش نہیں تھی، اس لیے مولانا ابوالکلام آزاد بہار چلے جاتے ہیں اور 5 مہینے تک رانچی میں رہتے ہیں، لیکن پھر انہیں ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ 1916 میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند کرنے کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں ہی اپنی مشہور کتاب ترجمان القرآن کو لکھا۔ ان کے قرآن شریف کو تفسیر کرنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے قرآن کی ہر اس آیت پر زور دیا جو نیشنلزم، سیکولرزم اور یونٹی کو پروموٹ کرتی ہے۔ انہوں نے اس طرح سے قرآن شریف تفسیر کر کے یہ بتایا کہ کس طریقے سے مسلمان ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے کامن اینیمی انگریزوں کو اس دیش سے نکال سکتے ہیں،
مولانا نے جو تعلیم حاصل کی تھی وہ دینی تھی، جس سے وہ صرف اسلام کے رہنما بن کر ہی رہ جاتے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت کے حالات نے ان کا رخ سیاست اور جرنلزم کی طرف موڑ دیا۔ اس وقت جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ہندوستان کی جنگ آزادی پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ سن 1914 سے 1918 تک پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے۔ انگریزوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے انڈینز سے کہا تھا کہ اگر وہ انگریزوں کا ساتھ دیں گے تو جنگ ختم ہونے کے بعد انگریز انڈیا کو آزاد کر دیں گے، لیکن 1918 میں جنگ تو ختم ہو جاتی ہے پر انگریز ہندوستان کو آزادی نہیں دیتے ہیں، جس کے خلاف ہندوستانیوں نے پروٹیسٹ کیا تو انگریزوں نے رالٹ ایکٹ لگا دیا، جس کے تحت وہ لوگ جس کسی پر بھی شک ہوتا بنا کسی وکیل، بنا کسی اپیل، بنا کسی دلیل کے اریسٹ کر دیتے تھے، جس کو ہندوستانیوں نے کالا قانون کہا اور اس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا۔ تب انگریزوں نے سیف الدین کچلو اور ستیہ پال نارائن سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ ستیہ پال نارائن سنگھ ہندو تھے اور سیف الدین کچلو مسلمان۔ جب ہندو اور مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے لیڈرز کو انگریزوں نے اریسٹ کر لیا تو دونوں مل کر انگریزوں کے خلاف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ یہی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑیں۔ اسی درمیان ایک اور ایسی بات ہو جاتی جس کی وجہ سے مسلمان انگریزوں کے خلاف اور زیادہ اگریسو ہو جاتے۔ ہوتا یوں ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں فرسٹ ورلڈ وار میں ٹرکی، جرمنی اور آسٹریا ہنگری امپائر ایک طرف رہتے ہیں، برٹین، فرانس، رشین امپائر ایک طرف رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر امریکہ، جاپان اور اٹلی بھی لڑائی کرتے ہیں۔ تو ایک طرف ہوتی ہے سینٹرل پاور اور ایک طرف ہوتی ہے الائز پاور۔ تو سینٹرل پاور ہار جاتی ہے جس میں ٹرکی کی 10% پاپولیشن ماری جاتی ہے، اور اس وقت جو ٹرکی کے سلطان تھے، سلطان عبد المجید ففتھ، ان کو مسلمان اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ تو جب ٹرکی ہار جاتا ہے جنگ تو خلیفہ کی پوزیشن پر خطرہ آ جاتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں سے کہا تھا کہ اگر خلیفہ کو ہٹاؤ گے تو ہم تمہارے خلاف اور اگریسو ہو جائیں گے، اس لیے خلیفہ کو مت ہٹانا۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ خلیفہ کو نہیں ہٹائیں گے، لیکن پھر بعد میں وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں اور خلیفہ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ادھر ترکی میں خلیفہ کو ہٹانا تھا، ادھر ہندوستان میں مسلمانوں کا غصہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان کو لیڈ کرتے مولانا محمد علی جوہر، اور مسلمان رہتے سب کو اکٹھا کرنے لگتے ہیں انگریزوں کے خلاف، اور خلافت موومنٹ شروع ہو جاتی ہے فروری 1920 میں۔ 1 جنوری 1920 میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیل سے رہا ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی خلافت موومنٹ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے کہ ہندو بھی آ کر مسلمانوں کے ساتھ خلافت موومنٹ میں شریک ہوں۔ ادھر گاندھی جی دیکھتے کہ ہندوستان کے مسلمان زور و شور سے انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں ایک موقع دکھائی دیتا ہے کہ ہندو اور مسلمان کے درمیان جو انگریز ہر وقت دوریاں لاتے جا رہے ہیں، اب یہ موقع ملا ہے دونوں کے درمیان نزدیکیاں لانے کا۔ وہ مولانا محمد علی جوہر سے ملتے ہیں اور ستمبر 1920 میں دونوں مل کر نان کوپریشن موومنٹ شروع کرتے ہیں علی گڑھ سے، اور علی گڑھ کی اسٹوڈنٹ یونین کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذاکر حسین رہتے ہیں۔ اس طریقے سے خلافت موومنٹ اور نان کوپریشن موومنٹ ایک ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہندوستانی سرکاری پوزیشن پر ہیں، سرکاری عہدوں میں، سب اپنے عہدوں کو چھوڑ دیں، سارے اپنی نوکریوں کو چھوڑ دیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں سرکاری کالجز میں پڑھنے ان سب کو چھوڑ دیں، اور برٹین سے جو بھی سامان آ رہا ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، برٹین کے کپڑے جو بھی آ رہے ہیں ان کو جلایا جائے، اور پوری طریقے سے انگریزی سرکار کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے لوگوں نے وہی کیا جو گاندھی جی نے کہا۔ اور انہی پروٹیسٹ کے دوران ڈاکٹر ذاکر حسین اکتوبر 1920 میں سوچا ایک نئی یونیورسٹی کو بنانے کے لیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو اس میں پڑھایا جا سکیں۔ جب یہ خبر دوسرے لیڈرز کے پاس پہنچی جیسے مولانا محمد علی جوہر اور گاندھی جی، تو ان لوگوں نے مل کر 29 اکتوبر 1920 میں علی گڑھ میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام فاؤنڈرز آف جامعہ میں آتا ہے، بانیان جامعہ میں آتا ہے، اور ان کے نام پر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک گیٹ ہے، مین کیمپس کا گیٹ انہی کے نام پر ہے، باب مولانا ابوالکلام آزاد۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے چانسلر تھے حکیم اجمل خان۔ یہ ایک بار حکیم اجمل خان کے گھر ملنے گئے تھے، وہیں پر ان کی ملاقات گاندھی جی سے پہلی بار ہوتی ہے۔
फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को कलकत्ता सेशन में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को फंडिंग खिलाफत कमेटी से मिल रही थी और खिलाफत कमेटी को प्रेसाइड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कर रहे थे। फिर वो वक्त भी आता 1923 में जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है 1885 से लेकर आज तक, इसकी हिस्ट्री में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट रहे हैं। सो दिस इज फॉर टुडे।